السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب کو عربک اینڈ اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ نور پردہ فرض ہے اس کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچی رکھا کرے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ جو کام وہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور اپنے آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کرے مگر جو ان میں سے کھل جاتا ہو۔ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کرے اور اپنے خاوند اور باپ اور سسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھے، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردہ کی چیزوں سے واقف نہ ہو، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کے پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ جیسا نماز فرض ہے ویسا ہی پردہ فرض ہے۔ کسی عورت پر پہلی نظر پڑی تو کوئی حرج نہیں، بار بار دیکھنے کا خواہش رکھنا شیطان کی ہے۔ عورت کے لیے شوہر کا پردہ نہیں ہے، اجنبی کے لیے پردہ فرض ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، حفاظت کرو۔ نگاہوں کی اثر ڈائریکٹ دل پر ہوتی ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بدکار مرد، بدکار عورت معاشرے میں زنا ہو جائے تو شادی شدہ ہو تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ بغیر شادی شدہ بدکار مرد، بدکار عورت ہو تو 100 کوڑھے مارے، اس پر رحم نہیں۔ جو لوگ پرہیزگار عورت پر یعنی پاکیزہ عورت پر بدکاری کا الزام لگائے، اس پر 4 گواہ نہ لائے تو ان کو 80 کوڑے مارے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے، اپنے اہل و عیال سے، تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ کہہ دیجئے باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں سبھی چھپا کر، پورا اوڑھ کر، حجاب لگا کر جانا، باہر نکلنا فرض ہے۔
مرد کا سطر، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہر حال میں چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہر حال میں چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ یہ مرد کا سطر ہے، یہ فرض ہے۔ عورت کے لیے یہ سطر ہے کہ اس سطر کو چھپانا فرض ہے کہ بال بھی کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ چہرہ، پاؤں، ہاتھ، ہتھیلیاں، اس کے علاوہ سبھی سطر کے نیچے آتا ہے۔ چہرہ، پاؤں، ہاتھ کے علاوہ سب چھپانا، سر کے بال، سر بھی چھپانا سطر کے نیچے آتا ہے عورت کے لیے۔ جیسا ہم نماز میں چہرہ کھلا رکھتے ہیں اور سر کو ڈھک کر پڑھتے ہیں، ہاتھ، چہرہ، پاؤں چھوڑ کر پورا ڈھک کے نماز پڑھتے ہیں، ویسا ہی سطر ہوتا ہے عورت کے لیے، ویسا ہی چھپانا سطر ہوتا ہے۔ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، چہرہ مجبوری پر کھول سکتے ہیں۔ چہرہ ہی اٹریکشن کی چیز ہے۔ جو ان عورتوں کی چہرہ کھولنے سے فتنہ ہوتا ہے، چہرہ کا پردہ ضروری ہے، جیسے نوجوان عورتیں۔ سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا تاکہ تم عمل کرو۔ جو لوگ اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہو تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، 5ویں بار یہ کہے یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کی غضب نازل ہو۔ یہ کہے، مومنوں، شیطان کی راہ پر نہ چلنا، شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کو کرنے کو کہتا ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے گھروں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہونا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک اجازت نہ دے گھر میں نہ داخل ہو۔ اگر وہ یہ کہے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دوسرے کو سلام کر کر گھر میں داخل ہونا چاہیے اور دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں داخل ہونا چاہیے اجازت مانگ کے۔ مومنوں، مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ اپنے قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ مومنوں، تمہاری نوکر یعنی باندھی بالغ بچے 3 وقت پر تمہارے کمرے میں داخل ہونے کے لیے تمہیں اجازت لیا کریں۔ ایک تو نماز فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر کے وقت، تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 وقت تمہارے لیے پردہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں کام کاج کے لیے تمہارے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ پردہ، گھر سے باہر نکلتے جب زینت کو چھپائے جانے کے لیے پردہ اپنے اوپر سے ڈالا جاتا ہے۔
اسے پردہ یعنی حجاب نقاب کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے۔ پردے میں کلرفل کڑھائی نہ ہونا چاہیے، پردہ سادہ ہونا چاہیے۔ باریک کپڑا نہیں پہننا چاہیے، لباس باریک نہیں پہننا چاہیے، لباس موٹا ہونا چاہیے، لباس ٹائٹ نہ ہو، ڈھیلا ہونا چاہیے، سینے پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ باریک دوپٹہ سر پر اوڑھنا نہیں، بال بھی نہیں دکھنا چاہیے، بال بھی سطر میں ہوتا ہے، سطر کو چھپانا فرض ہے۔ عورت کو باہر جاتے وقت عطر لگا کر جانا حرام ہے، شریعت اسے منع کیا ہے، ایسا کرنا منع کیا ہے۔ عورت کو مرد کے مشابہ لباس نہیں پہننا نہیں چاہیے، اسی طرح مرد کے لیے عورت کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ عورت کو بن سنور کر رہنا گھر میں ہی ہے۔ چاہے عورت ہو مرد ہو، سطر کو چھپانا فرض ہے، یہ چھپا نہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسا پردہ کرنا فرض ہے، سطر کو چھپانا فرض ہے۔ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کوئی گناہ نہیں۔ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنے ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنے بہنوں کے گھروں سے، اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے خالاؤں کے گھروں سے، اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، کچھ گناہ نہیں ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ پردہ کو فرض کہا ہے۔ پردہ کرنے کی وجہ سے بری نظر سے بچ جاتے ہیں، حسد سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی کہیں دور کا سفر یا فنکشن یا گھومنے جاتے ہیں بغیر پردہ کے تو ہم لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، سر درد کرنے لگتا ہے۔ بغیر پردہ سے باہر نکلنے سے شیطان کا اثر بھی ہو جاتا ہے، جادو بھی ہو جاتی ہے، بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہماری قرآن بہت اچھے اخلاق، اچھے باتیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس پر ہم عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہم سب کو سورہ نور کے ترجمہ کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی، سکھانے کی اور عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل عربک اینڈ اردو چینل کو آپ سب سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے تاکہ دین کی تعلیم سیکھ سکے اور عمل کر سکے اور سمجھ سکے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، آمین۔ اللہ حافظ۔